بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ آسان قرآنی عربی گرامر کورس کے سلسلے میں آج ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ڈے 18 ہے، اور آج ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنا ہے، جو کہ جب ہم نے عربی گرامر پڑھنی شروع کی تھی تو پہلے ہفتے میں ہمیں اس ٹاپک سے سامنا پڑا تھا، اور اس وقت کافی زیادہ چیزیں تھیں جو ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں وہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ ربی زدنی علما ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، ان دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسم کے منصوبات پڑھیں گے اور افعال ناقصہ کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ ہم تھوڑی دیر میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے جی، اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے گرامر پڑھنی شروع کی تھی تو پہلے ہفتے میں ہم نے اسم کی پراپرٹیز پڑھی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جنس کے لحاظ سے مذکر یا مؤنث ہوتا ہے، عدد کے لحاظ سے واحد تثنیہ یا جمع ہوتا ہے، وسط کے لحاظ سے نکرہ یا معرفہ ہوتا ہے، اور سٹیٹس کے حساب سے یا اعراب کے لحاظ سے رفع، نصب اور جر ہوتا ہے۔ اس میں سے عدد واحد تثنیہ جمع، جنڈر مذکر مؤنث، اور وسط نکرہ معرفہ، یہ باقی مختلف ہیڈنگز کے تحت کور کیا تھا۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے اعراب کی اقسام پڑھی تھی، پھر ہم نے اعراب یا پھر لچک اور نان فلیکسیبل اور پرمنٹ فلی فلیکسیبل، منصرف غیر منصرف یا اسماء کیسے ہو۔ اس میں جو ہمارا ٹاپک تھا اسم کی حالت رفع، نصب اور جر کب کب ہوتی ہے، ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ اسم کے ڈیفالٹ حالت رفع ہوتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اسم حالت نصب یا حالت جر میں جانے کی دو وجوہات پڑھی تھی۔ حالت جر میں جانے کی دو وجوہات تھیں کہ حرف جر کے بعد اگر کوئی اسم آئے تو وہ حالت جر میں ہوگا، یا اگر اسم مضاف الیہ ہوگا تو وہ حالت جر میں ہوگا۔ جبکہ حالت نصب میں جانے کی ہم نے دو وجوہات پڑھی تھی کہ اگر حرف مشبہ بالفعل ان بعد اسم آئے گا تو وہ لازماً حالت نصب میں ہوگا، اور ان حروف کو حروف ناصبہ بھی کہتے ہیں، یا اگر اسم مفعول ہوگا تو وہ حالت نصب میں ہوگا۔ یہ تو ہم نے پڑھی تھی جو کہ ہماری ابتدائی گرامر کے دنوں کی باتیں تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ایک ایڈوانس کیٹیگری میں جاتے ہیں۔ اب ہم we should be very very clear by this time کہ اسم کو جب ہم رفع کہتے ہیں تو رفع سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے، جب ہم نصب کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں تو مفعول سے ہماری کیا مراد ہے، اور جر تو صرف دو ہی کنڈیشنز ہیں، جر میں کوئی زیادہ پیچیدگی نہیں ہے۔ So this is the map، یا افعال ناقصہ یا لائف یہ خبر، صرف یہ 8 اقسام ہوں گے جس میں آپ کو اسم حالت رفع میں قرآن مجید کے اندر نظر اسمیہ جملہ فعلیہ کے اندر مبتدا، خبر، ما و لیسا کا اسم، افعال ناقصہ کا حروف مشبہ، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس جملہ اسمیہ کے اندر ملتی ہیں، جبکہ جملہ فعلیہ کے اندر ہمیں فاعل اور نائب الفاعل ملتا ہے۔ اوکے، یہ تھے ہمارے مرفوعات۔ مرفوعات کا مطلب ہے کہ اسم کی حالت رفع میں ہونا۔ اوکے جی، آئی ہوپ کہ مبتدا اور خبر کے متعلق وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم، اینی ون؟ نو سر، اوکے کلیئر ہے۔ اوکے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں، ناقص اور تام۔ تام کے اندر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہم نے پڑھا تھا۔ جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے اجزاء پڑھے تھے، یہ تھے مبتدا، خبر اور متعلق خبر، اور ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ مبتدا بھی حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے، یعنی یہ دو چیزیں تو ہمیں کلیئر ہوگی، مبتدا بھی حالت رفع میں ہو گیا اور خبر بھی حالت رفع میں ہوگی۔ ایک چیز اس وقت ہم نے چھوڑ دی تھی، خبر کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جملہ اسمیہ کے اندر، خبر مختلف صورتوں کے اندر درپیش آ سکتا ہے۔ خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، مفرد کا مطلب ہے کوئی سنگل ورڈ ہو سکتا ہے، جس طریقے سے انا طالبن، میں طالب علم ہوں، I'm a student، تو اس میں انا مبتدا ہو گیا اور طالبن خبر ہوگی، اور طالبن ایک لفظ کے اوپر مشتمل ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ خبر مفرد ہے۔
خبر کی دوسری قسم ہو سکتی ہے کہ خبر کمپلیٹ جملہ اسمیہ ہو جائے. اولئک ہم المفلحون، اولئک آپ کا مبتدا بن گیا، ہم المفلحون آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا جس میں ہم آپ کا مبتدا ہے اور مفلحون آپ کی خبر ہے. تو کبھی آپ کے پاس خبر قرآن مجید میں کمپلیٹ جملہ اسمیہ کی صورت میں آ جائے گی. اور ایک لاسٹ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خبر جملہ اسمیہ میں آپ کے پاس کمپلیٹ جملہ فعلیہ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہوا خلق السماواتی، وہ ہوا مبتدا ہو گیا، خلق السماواتی آپ کی خبر ہوگی، اور یہ خبر ایز اے جملہ فعلیہ جملے کے اندر آ سکتی ہے. اوکے، یعنی خبر ہمارے پاس مفرد آ گئی، جملہ اسمیہ کی صورت میں آ گئی یا جملہ فعلیہ کی صورت میں آ گئی. خبر میں ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا جار مجرور آ جائے یا ظرف آ جائے تو وہ ہمارے پاس متعلق بن جاتا ہے. اس کو گرامر کی ایک اور اصطلاح میں شبہ جملہ خبر بھی کہتے ہیں. شبہ جملہ خبر یعنی خبر کا جو شک ہے، اور یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر آپ کو خبر نہ ملے، صرف جار مجرور ملے. جس طریقے سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین، الحمد مبتدا ہے، للہ جار مجرور ہے. اب یہاں پہ چونکہ خبر نہیں ہے اس آیت کے اندر، تو اب اس للہ کو ہم متعلق بھی کہہ سکتے ہیں اور شبہ جملہ خبر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جار مجرور ہے. سو خبر ہمارے پاس مفرد ہوگی یا جملہ اسمیہ ہوگی یا جملہ فعلیہ ہوگی، یا اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو اور جار مجرور یا ظرف ہو تو ہم اس کو شبہ جملہ خبر. 8 اقسام پڑھی تھی، 8 سے 6 اقسام جو ہیں وہ جملہ اسمیہ کے اندر آتی ہیں، جس میں سے مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کا خبر، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ پہلے ہم پریکٹس بھی کر چکے ہیں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بیسیکلی جملہ فعلیہ کے اندر آئیں گی. اب ہم اس کو تھوڑی سی تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. جملہ فعلیہ کے اجزاء فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل ہیں، اور یہ اسی ترتیب سے آتے ہیں. ترتیب میں چینجز آ سکتی ہیں، نارمل ترتیب یہی ہونی چاہیے. اس میں فاعل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لازماً حالت رفع میں ہونا چاہیے، جبکہ مفعول لازماً حالت نصب میں ہونا چاہیے، اور متعلق فعل ہمارا ہمیشہ جار مجرور کی شکل میں ہوتا تھا. اس کو آج سے پہلے ہم صرف مفعول کہتے تھے، ٹھیک ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں مفاعیل یا مفعول کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور قرآن مجید میں اگر کوئی اسم ہمیں حالت نصب میں ملتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے. منصوبات یعنی وہ اسماء جو حالت نصب میں ہوتے ہیں ان کو منصوبات کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس سے پہلے ہم نے مرفوعات پڑھا تھا، وہ اسماء جو حالت رفع میں ہوتے ہیں ان کو مرفوعات کہتے ہیں. اوکے وی گو بیک. جو ہم نے مرفوعات اور منصوبات کا ہم ٹیبل پڑھ رہے تھے، اسی پہ ہم دوبارہ جاتے ہیں. اوکے، منصوبات میں ہم نے جب شروع کی تھی اپنے گرامر پڑھنا تو ہم نے کہا تھا کہ ہر اسم جو حالت نصب میں ہوگا اس کو ہم مفعول کہیں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے وہاں پہ آپ کو کہا تھا کہ مفعول سے زیادہ آپ کو انگریزی کا لفظ ڈیٹیل سمجھنے میں مدد دے گا اسم کی حالت کو. تو منصوبات بیسیکلی ڈیٹیلز ہیں. کس چیز کی ڈیٹیل ہیں؟ یہ اس فعل کے متعلق ڈیٹیل ہوتی ہیں. اور یہ کتنی قسموں کی ہیں؟ یہ تقریباً 12 قسموں کی ہیں. مفعول بیہ، مفعول فیہ، مفعول لہو، مفعول مطلق، مفعول معہ، حال، تمیز، مستثنی، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، لا نفی جنس کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، ما و لیسا کی خبر. ان ٹرمینالوجی سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، یہ بہت ایزی ٹرمینالوجیز، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر میں ان کو تفصیل سے دیکھ لیں گے. حرف جر کے بعد اور ضاف کی وجہ سے تو اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے رہے گا. Now we come over to the منصوبات. ہم نے 12 منصوبات سیکھ لیے ہیں کہ اسم حالت نصب میں کب ہوتا ہے. اس سے پہلے جیسے کوئی کور جملہ فعلیہ کا، جملہ فعلیہ ایسا جملہ اضافہ فعل، فاعل و مفعول ہوتے ہیں، یہی اس کی ترتیب ہوتی ہے. فاعل حالت رفع میں جبکہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو وہ اسماء نصب میں ہوتے ہیں، ایسے اسماء کے منصوبات کی اقسام میں سے ہوتے ہیں. خمسی کا آتا ہے صحیح زبان میں اگر آپ نے لکھنا ہو تو مفاعل خمسہ، خمسہ کہتے ہیں 5 کو، مفاعل مفعول کی جمع مفاعل خمسہ
کہا جاتا ہے. اسٹڈی دیم ون بائی ون انشاءاللہ تعالی. اوکے جی, مفعول بھی ہی. اچھا یہ جو ہی ہے یہ بیسیکلی اٹیچ پروناؤن ہے. بی جو ہے یہ حرف جارہ ہے. مفعول بھی مطلب ہے اس پر, یعنی کس چیز پر فعل واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے, مفعول بھی کا مطلب ہے کس چیز پر فعل واقع ہوا ہے. وہ مفعول جس پہ فاعل کا فعل واقع ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. خلق اللہ الانسان, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس کو؟ الانسان کو. ورث سلیمان داؤد, سلیمان کے وارث بنے کون؟ داؤد علیہ السلام. ضرب اللہ مثلا, مفعول بھی پہ کوئی سر اگر ہم ایسا کہتے ہیں کہ یہ مفعول ہے تو مفعول بھی کہنا ابھی چونکہ کو بینگ گرامر اسٹوڈنٹس بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو قرآن میں لفظ نظر آئے گا یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ وہ اس کی کمپلیٹ نحوی ترتیب یا دلیل آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے جب ہم اسماء کو ہم نے شروع کے بعد پراپرٹیز تھے, اسی طریقے سے جملہ اسمیہ کے ہم نے اس کے اجزاء پڑھے تھے, پھر جملہ فعلیہ کے اجزاء پڑھے تھے. اب یہ جملہ فعلیہ کا بہت اہم جز ہے مفعول. اب ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ وہ مفعول کون سے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو ٹرانسلیشن میں مدد دے گا, یہ آپ کو قرآن مجید کی حکمت سمجھنے میں مدد دے گا. یہ چارٹ شیئر کر دوں گا ان تمام چیزوں کا. آپ نے اس چارٹ جو ہم نے اس کرے وہاں پہ لکھ لینا ہے اور اس کو روزانہ دیکھتے رہیے جس کپل آف ڈیز کے آپ کو یہ بالکل بھی پاسبل. اوکے, مفعول اور مفعول بھی ہیں. بہن بیسیکلی تو مفعول دیکھیے ایک بولا یا مفعول کی پھر کس میں چل رہی ہے. اچھا صحیح ہے. دیکھیں پہلے ہم ایک جنرلائز بات کرتے تھے کہ مفعول ہے, اب ہم اسپیسیفکس کی طرف جا رہے ہیں کہ اچھا مفعول ہے تو وہ کون سا مفعول ہے. تو مفعول بھی ہمارا کلیئر ہو گیا, وہ مفعول پر فعل واقع ہو رہا ہوتا. اسی طریقے سے بھی ہم تمام مفعول کو اسٹڈی کریں گے. اور ہے مفعول ایک اگین ویری امپورٹنٹ مفعول ہے. یہ وہ مفعول ہوتا ہے جو کہ فعل کے اندر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اوکے, جس طریقے سے ہم اردو میں کہتے ہیں نا میں سے مارا, یا I have beaten him severely, تو یہ جو سویر ہے یا زور ہے یہ بیسیکلی تاکید کے لیے یا زور کے لیے استعمال ہونا ہے. عربی کے اندر زور نہ ہوتا ہے تو اسی فعل کا استعمال. اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الزلزال ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اب دیکھیے بیسیکلی زلزلت جو ہے یہ فعل ہے, واحد مؤنث غائب ہے. اب اسی کا مصدر ہے زلزال. تو جب بھی کسی چیز کے اندر زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کا مصدر استعمال کر لیتے ہیں جو کہ ایز اے مفعول مطلق استعمال ہو جاتا ہے, یعنی مزید زور پیدا کر دیا. زمین ہلا دی جائے گی, زلزالہا کیسے ہلا دی جائے گی, اس کا ہلانا. اب بھی آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. ہم تو آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں جب زمین زور زور سے ہلا دی جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن اس زلزال کا کو سمجھ آپ کو عربی گرامر کے اندر ہی آتی ہے. اسی طریقے سے اذا دقت الارض دقا دقا, جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دے گی. اب دقا اگین فعل ہے, واحد مؤنث غائب ہے, اور اس کو ایمفسس دینے کے لیے, زور دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دقن دقن, یعنی بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بالکل ہموار کر دی جائے گی. کسی قسم کا اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں رہ جائے گی. یہ بہت زیادہ زور, مفعول مطلق جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے یہ بہت زیادہ زور کریٹ کرتا ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اوکے, یہ ویسے اصطلاحی چیزیں ہیں کہ فعل کے مادے سے تاکیدی مصدر آ جائے. یہ مصدر ابھی ہم نے پڑھنا ہے, یہ ویسے میں شیئر کر دوں گا, سمجھ آ جاتی تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی جب ہم صرف کے ٹاپک کور کریں گے تو اس میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مصدر ویسے کہتے ہیں کہ جو کام کا نام ہوتا ہے, جس طرح کام ہے اس نے مارا اور کام کا نام ہے مارنا, تو عربی میں کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. مصدر جو ہے وہ فعل کے مادے سے ہی نکلتا ہے, یعنی مشتق ہوتا ہے. مشتق کہتے ہیں کسی چیز کو نکالنا, جیسے کسی ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈیرائیو کیا گیا, ڈیرائیو, ٹھیک ہے, اس کو ڈیریویٹیوز کہتے ہیں. ورتل القرآن ترتیلا, اب یہ رتل جو ہے یہ بیسیکلی فعل ہے, واحد مذکر غائب ہے, اور یہ فعل امر ہے. رتل, رتل قرآن, قرآن کو پڑھو. کس طرح پڑھو؟ ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کے, ٹھیک ہے. تو رتل فعل امر ہو گیا, ترتیلا ہمارا مفعول مطلق ہو گیا.
اوکے کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا فعل کا لفظ ہوتا ہے وہی فعل کا ہم معنی لفظ لے آتے ہیں. یعنی کہتے ہیں جس طریقے سے میں انگلش میں اگر مثال دوں I sat sitting, I ate eating. اب بھی سیٹ کے ساتھ سیٹنگ کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ چیز کے اندر زور پیدا ہو جائے. میں بیٹھا بیٹھنا, میں کھڑا ہوا جیسے کھڑا ہونا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ عربی زبان میں ہم معنی لفظ لے آتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ جلستو قعودن, جلستو کا مطلب بھی بیٹھنا ہے اور قعودن کا مطلب بھی بیٹھنا ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھی فعل امر کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ بہت ایڈوانس گرامر کا ایک بات ہے, لیکن یہ کیونکہ گرامر کی کتابوں میں پائی جاتی ہے اس لیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم صرف کا ٹاپک کور کر لیتے ہیں, تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایڈوانس گرامر میں اس چیز کو دیکھ لیں گے. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ عربی زبان میں محذوفات ہوتے ہیں. محذوف کہتے ہیں کسی چیز کو غائب کر دینا. اچھا یہ دنیا کی ہر زبان میں محذوفات پائے جاتے ہیں, اومیشنز پائی جاتی ہیں. جملے میں سے کچھ لفظوں کو مٹا دیا جاتا ہے یا لکھا ہی نہیں جاتا, یہ سوچ کے کہ اگلے والا اس کا خود بخود اس کو اخذ کر لے گا کہ یہ چیز موجود ہے. مثال کے طور پہ جس طریقے سے آپ لوگ اگر ناول وغیرہ پڑھتے ہوں تو ناولز میں جو ڈائلاگز ہوتے ہیں اس پہ کبھی یہ نہیں لکھا جاتا کہ فلاں سیڈ دس, فلاں سیڈ دس. ٹھیک ہے, وہ صرف انورٹڈ کاماز کے اندر کوٹیشن لکھ دی جاتی ہیں یا ڈائلاگ لکھ دیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس نے کہا ہے. بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ ڈائلاگ کس کی طرف سے ہے, ہیرو کی طرف سے, ویلن کی طرف سے, یا کسی اور کیریکٹر کی طرف سے. تو اس کو کہتے ہیں اومیشنز, محذوف کر دی گئی ہے کوئی چیز. تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جو قاری ہوتا ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لے گا کہ کیا چیز محذوف ہے. عربی زبان کے اندر محذوفات بہت ایڈوانس لیول کی ہوتی ہیں, اور قرآن مجید کے اندر محذوفات بہت زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاں مسئلے مسائل ہوتے ہیں فرقوں کے اندر یا قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کے اندر, وہ بھی ان محذوفات کی وجہ سے ہوتی ہیں. کچھ لوگ عربی زبان کے لحاظ سے کچھ چیز کو محذوف مانتے ہیں اور کچھ چیز کو محذوف مانتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹرانسلیشن کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آیات کا سیاق و سباق مد نظر رکھا جائے, آیات کی آرگنائزیشن اور کوہیرنس کو مد نظر رکھا جائے, تو یہ جو اومیشنز والا سبجیکٹ ہے یعنی معذوفات کا سبجیکٹ ہے, اس سے بندے کو بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ عربی زبان بہت سائنٹیفک زبان ہے, عربی زبان میں کوئی بھی چیز ایسے بے تکی نہیں ہوتی. اوکے جی, ابھی تک ہم نے پڑھ لیا مفعول بہی اور مفعول مطلق. مفعول بہی کا پڑھا ہے کہ وہ فعل, وہ چیز جس پہ فاعل کا فعل واقع ہو مفعول بہی کہلاتا ہے, اور مفعول مطلق تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہے مفعول لہو. مفعول لہو ہے وائی, انگلش میں جس ہم کہتے ہیں نا وہ اس نے یہ کام کیوں کیا. ٹھیک ہے, یعنی یہ فعل کا سبب بیان کرتا ہے, ریزن بیان کرتا ہے. مثلا یدعونا, وہ پکارتے ہیں, ربہم, اپنے رب کو. اب یہ ہو گیا فعل اور ربہم ہو گیا مفعول. خوف و طمعا, یہ اس کا ریزن ہے کہ وہ اپنے رب کو کیوں پکارتے ہیں. وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں. تو مفعول لہو اس بیسیکلی انگلش میں ریزن کے لیے یا وائی کے لیے کہ مفعول لہو کس لیے استعمال ہوتا ہے. اوکے اچھا, یہ ابھی ہمیں کیسے پتا چلے گا بہی کیا ہے, مطلق کیا ہے, لہو کیا ہے, فیہی کیا ہے؟ یہ ہمیں کانٹیکسٹ بتا دے گا, آیت کا کانٹیکسٹ بتا دے گا کہ یہ مفعول کی کون سی قسم ہے. نیکسٹ ہے جی مفعول فیہی. اٹ از ویری سمپل. جس طریقے سے انگلش میں ہم کہتے ہیں I ate dinner in the house. اب یہ جو in the house ہے یہ بیسیکلی اس ڈنر کی کنزمپشن کی جگہ کو بتا رہے کہ کس جگہ پہ میں نے ڈنر کنزیوم کیا. یا I ate dinner in the restaurant at 8 o'clock. اب at 8 o'clock ٹائم بتا رہا ہے. تو مفعول فیہی بیسیکلی ہے وہ اسم جو کام کے ہونے کا وقت یا جگہ بتائے, اس کو مفعول فیہی کہتے ہیں. اس کی دو اقسام ہوتی ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں ظرف زمان اور ایک کو ظرف مکان. ظرف مکان کا مطلب ہے کہ کس جگہ پہ کوئی کام ہوا ہے, اور ظرف زمان کا مطلب ہے کہ کس وقت کوئی کام ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایک پرانی ایگزامپل ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیعلمون غدن, غدن کہتے ہیں کل کو, ان قریب وہ جان لیں گے کل, یا ان قریب وہ کل جان لیں گے. اب یہ غدن جو ہے یہ بیسیکلی مفعول فیہی ہے اور یہ ظرف زبان ہے.
اسرا بعبدہ لیلن، وہ لے گیا اپنے بندے کو لیلن، لیلن آپ کا مفعول فی ہی ہے، لیلن رات، یعنی کیونکہ یہ وقت کو شو کر رہا ہے تو یہ مفعول فی ہی ظرف زمان ہے. اسی طریقے سے ظرف مکان کے لیے جلسنا امام المعلم، میں بیٹھا معلم کے سامنے. کس کے سامنے بیٹھے؟ المعلم، معلم کے سامنے. تو یہ امامہ بیسیکلی ظرف مکان ہے، یا اسی طریقے سے تحتا ظرف مکان. ظرف مکان اور ظرف زبان جو خاص والے تھے اس کی میں نے آپ کو اسپیشل ظروف کے ٹیبل شیئر کر دیا تھا. اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں تو میں ٹیبل دوبارہ شیئر کر لوں گا، صرف اس کو آپ نے مگب کرنا ہے، یاد کرنا ہے. اوکے جی، مفعول بہی ہم نے پڑھا کہ جس پر فعل واقع ہو، مفعول مطلق پڑھا تاکید کے لیے، مفعول لہو پڑھا ریزننگ کے لیے، مفعول فیہی پڑھا جو کہ فعل کا ٹائم اور جگہ بتائے، وقت اور جگہ بتائے. نیکسٹ مفعول ہے مفعول معہو. مع کہتے ہیں ساتھ کو، ہو اس کے، یعنی مفعول معہو کا مطلب ہے اس کے ساتھ. اسم بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. مثلا اب یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. وَسَخَّرَ مَعَ دَاؤُدُ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا پہاڑوں کو، وہ بھی پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو یسبحن، وہ پہاڑ تسبیح بیان کرتے تھے. وَالطَّيْرَ، اچھا ہمیں کیسے پتا چلا یسبحن یہ الجبال مفعول معہو ہے؟ کیونکہ یسبحن یہ کون سا فعل ہے، صیغہ کون سا ہے؟ اینی بڈی؟ یہ جمع مؤنث غائب ہے. جمع مؤنث غائب ہے، اور کیونکہ الجبال بروکن پلورل ہے اس لیے یہاں پہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا یسبحن. اچھا اگر یہ، اب دیکھیے خوبصورتی دیکھیے، اگر یہ یسبحن الجبال سے پہلے آتا تو پھر کون سا صیغہ استعمال ہوتا؟ واحد مؤنث غائب. ویل ڈن. اچھا اب الجبال یسبحن، اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی جملہ اسمیہ ہے. اوکے لیٹس فرگیٹ دس، یہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اوکے تو مفعول ماہو ہو گیا کہ معیت کے لیے، ساتھ کے لیے شو کرتا. جی اب ہم نے مفاعل 5 پڑھ لیے. اینی بڈی کین ریپیٹ دوز 5 مفاعل، مفعول جو ہم نے 5 پڑھے ہیں. آپ نام بھی بتائیے گا اور اردو یا انگلش میں ایک ایک لفظ بھی بتائیے گا اس کے لیے ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں آلٹرنیٹو. جی مفعول بھی وہ مفعول جس پہ کام ہوا ہو. ویل ڈن. مفعول متعلق تاکید کے لیے جو استعمال ہوا ہو، یہ عموماً مصدر ہوتا ہے اسی ورب کا جو اس میں استعمال ہوئی ہے جملے فعلیہ میں. مفعول لہو یہ وجہ بیان کے لیے، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر مفعول فی ہی یہ ظروف ہوتے ہیں، چاہے ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، یہ جگہ یا یہ ٹائم بتاتے ہیں کس ٹائم یا کس جگہ پہ کام ہوا ہے. اور مفعول فی ہی ماہو یہ واو میت میں آتا ہے، مطلب وہ واو جو ما کمانے دے، ساتھ کمانے دے. ویل ڈن. اچھا اب اس کو یاد کرنے کا طریقہ دیکھیں. 2 آپ کے پاس ہی والے ہیں، 2 آپ کے پاس ہو والے ہیں، ایک آپ کے پاس مطلق ہے. مفعول بھی ہی، مفعول فی ہی، 2 ہی والے ہو گئے، 2 ہو والے ہیں. مفعول لہو، مفعول معہو، 4 ہو گئے، اور 5واں آپ کا مفعول مطلق. ان 5 مفاعل کے علاوہ آپ کو قرآن مجید میں 6ٹھا مفعول کوئی نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے جی اب کچھ الفاظ قرآن مجید میں آپ کو حالت نصب میں ملتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں پڑھے تھے. یہ آپ کا ایڈوانس گرامر کا بیسیکلی سبجیکٹ ہے، لیکن اس کو ہم صرف ٹچ ڈاؤن کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. انشاءاللہ اگر ہمیں صرف کے بعد ٹائم ملا تو ہم اس ایڈوانس گرامر کے ٹاپک کو بھی کور کریں گے. اس میں سے ایک چیز ہے اسم الحال. حال کہتے ہیں جس طریقے سے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا وائل، I was eating while he came، یا اردو میں ہم کہتے ہیں جب کہ.
وہ سو رہا تھا جب کہ میں آیا. ٹھیک ہے, یہ حال بیان کرتے ہیں کہ کوئی کام کیسے ہو رہا تھا یا کس طریقے سے وقوع پذیر ہو رہا ہے. اس طرح ایسا ہی سمجھو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے, جب فاعل نے فعل کیا تو یا وہ یا مفعول کس حال میں تھا. مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا, شاہدن گواہی دینے والا, وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا, وہ نذیرن اور ڈرانے والا. یعنی یہ جو شاہدن مبشرن اور نذیرن ہے یہ بیسیکلی حال کر رہا ہے. حال کی سب سے خوبصورت مثال سورۃ النصر ہے. سورۃ النصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, اور آپ دیکھ لوگوں کو آگے جملہ حالیہ ہے, یدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ کس حالت میں لوگوں کو دیکھیں کہ وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے گھر میں, داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج, دین اللہ افواجا. اسی طریقے سے سورۃ الانشقاق کی آیت ہے, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ, اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف کس حالت میں, مسرورن, خوش خوش. اسی طریقے سے سورۃ القصص کی آیت ہے, فَخَرَجَ مِنْهَا, پس وہ نکلا اس سے کس حالت میں, خائفاً, ڈرتے ہوئے. اوکے, دیکھیے اس سے پہلے جب بھی ہم جملہ فعلیہ کو انالائز کرتے تھے تو ہم ان چیزوں کو سمپل مفعول کہہ دیتے تھے, حالت نصب میں کسی مفعول. ناؤ اب آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ آپ نے ان کو ایگزیکٹلی کیا اسپیسیفائی کرنا ہے. This is our 6 نمبر حالت نصب یا منصوبات, اور یہ پھر اس کی ایگزامپلز ہیں, یہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا, ایگزامپلز کو آپ گو تھرو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس میں تمییز. تمییز بیسیکلی کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کو کلیریفیکیشن چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے اس کو روپے دیے, اب میں نے اس کو روپے دیے جو ہے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ میں نے اس کو کتنے روپے دیے. اب اس کی کلیئرٹی کے لیے جو اسم لایا جائے گا وہ تمییز کہلائے گا. مثال کے طور پہ ہاذہ المدرسۃ جید, یہ مدرسہ اچھا ہے کس لحاظ سے, دراستاً, پڑھائی کے لحاظ سے. ہاذہ المدرسۃ جیدۃ, یہ اسکول بہت اچھا ہے کس لحاظ سے, نظاماً, اپنی آرگنائزیشن یا نظام کے لحاظ سے. اور سورۃ الکہف میں ہم نے اس کو پڑھا ہی ہے, انا اکثر, میں اس سے بہتر ہوں, من کا, تم سے, کس لحاظ سے, مالن و نفرا, مال میں یا نفری میں. آپ کو اس میں تمیز پر بہت زیادہ تعداد میں نظر آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں اس میں تمیز استعمال ہوا میں آپ کو شیئر بھی کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیسے اس کا استعمال ہوتا ہے. اوکے, 5 مفاعل کے بعد ہم نے 2 صورتیں پڑھ لی, ایک اسم الحال اور ایک اس میں تمیز. حال کسی چیز کے حالت کو بیان کرنے کے لیے, اور تمیز کسی چیز کی کیٹیگرائزیشن کو. یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں, حروف مشبہ بالفعل, انا و اخواتها, انا, عنا, کانا, لیتا, لکینا, لالا. اس کے بعد جو بھی اسماء آتے ہیں وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارا الا کا مستثنا. مستثنا کہتے ہیں ایکسیپشن کو, ٹھیک ہے, سوری, استثنا کہتے ہیں ایکسیپشن کو. مستثنا کہتے ہیں کہ کسی چیز میں سے کسی چیز کو نکالا جائے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ سارے لڑکے آئے سوائے علی کے. اب سارے لڑکوں کے اندر سے میں نے علی کو نکال دیا, یہ علی جو ہے یہ مستثنا کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا, ایوری ون کیم ایکسیپٹ علی. تو علی جو تھا پہلے یہ ایوری ون کے اندر شامل تھا, لیکن میں نے ایکسیپٹ لگا کے اس کو علی کو باہر نکال دیا, تو یہ مستثنا کہلائے گا. اچھا, اب مستثنا قرآن مجید میں زیادہ تر اللہ کے اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں آپ جب بھی لفظ اللہ دیکھیں گے, اس کے بعد اگر آپ کو اسم حالت نصب میں نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا مستثنا ہے, یعنی کہ وہ اللہ سے جو پہلی والی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے اس اسم کو نکالا گیا. فسجدوا الا ابلیس, بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب یہ جو ابلیس ہے یہ اللہ کا اسم کہلائے گا, اور سب نے سجدہ کیا, اس میں سے ابلیس کو نکال لیا گیا. اوکے, نیکسٹ یہ اگین منادہ مضاف جو ہے یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی حرف ندا ہوتا ہے یا ایھا یا ایتھا, اس کے بعد اسم آپ کا ہمیشہ حالت نصب میں ہونا چاہیے. اوکے, this thing we have already covered. لا نافیۃ للجنس یا لا نفی جنس کا اسم, لا الہ الا اللہ, لا کے بعد ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اسم حالت نصب میں ہو
نکرہ ہو تو یہ آپ کا لازمن لا نفی جنس کا اسم ہوگا، اور یہ لازمن حالت نصب میں ہونا چاہیے. لا الہ لا ریب فی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یہ قرآن مجید اور حدیث اس کی مثال ہے. افعال ناقصہ. Now this is very important. افعال ناقصہ کچھ ایسے افعال ہیں جو کہ میننگ کنوے نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پہ عربی کے اندر آپ کو ہے کا لفظ نہیں ملتا، ہم نے آلریڈی پڑھا تھا جملہ اسمیہ کے اندر، لیکن واز کا میننگ مل جاتا ہے. تو کچھ افعال ناقصہ ہوتے ہیں جو کہ کچھ اپنے ہاف میننگ کنوے کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے مرکب ناقص پڑھے تھے اسم کے اندر. ان کو اپنے میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے مزید کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. یہ 13 کے قریب ہیں قرآن مجید کے اندر. ان میں سے کچھ استعمال ہوئے ہیں، زیادہ تر قرآن مجید میں کانا اور لیسا استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ اصبح کافی تعداد میں استعمال ہوا ہے، امسا بھی، ازہا بھی، ذلہ بھی استعمال ہوا ہے. اچھا، اب کانا اور لیسا. کانا قرآن مجید میں تقریباً 1300 سے زائد دفعہ استعمال ہوا ہے، 1300 سے زائد دفعہ استعمال ہے. اس لیے بہت قیمتی لفظ ہے. اس کی اور لیسا کی گردان ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے. گردانیں بالکل ویسی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے جملہ فعلیہ کے اندر گردانوں کی پریکٹس کی تھی. کانا کانو، کنتا کنتم، کنتو کننا. کانا کا مطلب ہوتا ہے ہی واز، کانو دے ور، کنتا یو ور، کنتم یو ور یو آل ور، کنتو آئی واز، کننا وی ور. اب یہ ہی واز انکمپلیٹ سینٹینس ہے، اس کو کمپلیشن کے لیے کوئی نہ کوئی مزید بات چاہیے. ہی واز انٹیلیجنٹ، کانا طالبن، ٹھیک ہے، کانا استاذن. اب اس کو لازمن کوئی نہ کوئی لفظ چاہیے کمپلیشن کے لیے، ادروائز یہ انکمپلیٹ ہوگا. کانا ہی واز کے لیے آ گیا. اور اس کے بعد لیسا ہے. ہمیں عربی میں ہی از ناٹ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہی از ناٹ، وہ نہیں ہے. لیسا لیسو، لستا لستم، لستو لسنا. اگین لیسا از ویری امپورٹنٹ فعل. قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ استعمال ہوتا ہے. اس کی گردان یاد کیجئے، اور یہ 7 صیغے ہی یاد کیجئے: لیسا لیسو، لستا لستم، اور لسو لسنا، اور لیست. ہی از ناٹ، they are not، you are not، you are not، I am not، we are not. Again incomplete بات ہے، اس کے لیے آپ کو مزید جملے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کو ایکسپلین کیا جا سکے. اچھا، آپ کو فعل میں یاد ہوگا ہم کہتے تھے، فعل میں ہم کہتے تھے کہ جی فعل فاعل اور مفعول ہے. لیکن جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں اس کے اندر ترتیب یہ بالکل جملہ اسمیہ کی طرح کام کرتے ہیں. ہم کانا اور لیسا کا جو اسم ہوتا ہے، ایک اس کا اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اس کا اسم کیا ہوگا؟ اگر یہ اس کا اسم ضمیر کی حالت میں ہے، یعنی اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو ہم اس کو کانا کا اسم حالت ضمیر میں کہہ دیں گے. اور اگر اسم باہر ہے، یعنی کانا کے فعل کے باہر ہے اور حالت رفع میں ہے، تو اس کو پھر کانا کے اسم میں، جس سے کان اللہ. تو اب یہ کانا کے بعد لفظ الجلالہ حالت رفع میں، تو وہ کانا کا اسم بن جاتا ہے. اور جو بھی اسم اس کے بعد آئے گا وہ اس کی خبر کہلاتا ہے. تو نو ابھی اس کی ترتیب کیا بن جاتی ہے؟ کانا پلس جملہ اسمیہ خبر منصوب، معنی ہے کے بجائے تھا ہو جاتا ہے. لیسا پلس جملہ اسمیہ خبر منصوب یا خبر جمع بھی آ جاتی ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے نیگیشن کے لیے استعمال کیا تھا جب ہم جملہ اسمیہ نافیہ پڑھ رہے تھے. تو جملہ اسمیہ نافیہ کے لیے ہم نے 2 لفظ پڑھے تھے، ما اور لیسا. اس کے بعد اسم جملہ اسمیہ نافیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں مزید زور پیدا کرنا ہو تو خبر پہ ہم حرف جارہ با داخل کر دیتے تھے. لیس باللہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہ مزید تاکید کے لیے استعمال ہو جاتا تھا. اور اگین اگر اس میں ظاہر ہو تو پہلا اور چوتھا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا. اوکے، کانا جو ہے ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مستقبل کے لیے مضارع یکونو استعمال ہوتا ہے. یکونو، یکونونا، تکونو، تکونونا، اکونو، نکونو. یہ اسی طریقے سے گردان ہوتی ہے 7 صیغے جس طریقے سے ہم کرتے ہیں. لیسا کی گردان نہیں ہوتی. لیسا صرف اور صرف ماضی میں ہی رہتا ہے، اس کی مضارع کی گردان نہیں ہوتی. تو کانا جب ماضی کے لیے ہوگا تو اس کا ترجمہ کریں گے ہی واز. جب یہ مضارع میں یوز ہوگا یکون ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب ہوں گے، تم ہوگے، تم سب ہوگے، میں ہوں گا، ہم سب ہوں گے. کانا یکون اور لیسا. اوکے جی، الحمدللہ یہ ہمارے منصوبات کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ری جوائن کیجئے گا. اس کے بعد ہم قرآن مجید سے سورۃ الکہف کے اندر سے ان منصوبات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان میں سے کتنے
منصوبات ملتے ہیں یا ہماری کلیئرٹی آتی ہے. پھر اگر کوئی کوشچن ہوتے ہیں تو پھر ہم ری جوائننگ کے اوپر اس کے کوشچن آنسرز لیں گے انشاءاللہ.